العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم هذه الكلمة في مقام النفي يوجب كل واحد من المذکورین. پھر یہ کلمہ او نفی کی جگہ میں دو مذکور چیزوں میں سے ہر ایک کو ثابت کرتا ہے. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں اس کو دیکھا تھا کہ او کا استعمال جہاں ہوا ہے وہ جملہ یا تو منفی ہوگا یا مثبت ہوگا. اگر وہ جملہ منفی ہے اور او کا معطوف اور معطوف علیہ یعنی او کا ما قبل اور او کا ما بعد چونکہ متعین نہیں ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے یعنی غیر معین ہوتا ہے، اور جب غیر معین نفی کے تحت ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اس صورت میں حکم کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوگا، معطوف سے بھی ہوگا اور معطوف علیہ سے بھی ہوگا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا. اسی کو مصنف بیان فرما رہے ہیں. اس کی مثال بیان فرمائی آگے مصنف علیہ الرحمن ہے کہ حتی لو قال، کہ اگر کسی شخص نے کہا لا اکلم ھذا او ھذا، میں اس سے یا اس سے بات نہیں کروں گا. دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا لا اکلم ھذا او ھذا. یہاں او کا استعمال ہوا ہے، اس لیے معطوف اور معطوف علیہ یہاں متعین نہیں ہے، غیر معین ہے، اور چونکہ یہ نفی کے تحت ہے اور وہ غیر معین جو نفی کے تحت ہو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی حکم دونوں کے لیے ہوگا، تو یہاں بات نہ کرنے کا حکم دونوں کو شامل ہے، معطوف علیہ کو بھی اور معطوف کو بھی. چنانچہ بولنے والا آدمی کسی ایک سے بھی بات کر لے گا، چاہے پہلے سے یا دوسرے سے، دونوں صورتوں میں وہ حانث ہو جائے گا. یحنث وہ حانث ہو جائے گا اذا کلم احدہما، جب وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی بات کر لے گا. اور بولنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق ہونا چاہیے متعین کرنے کا، نہیں، یہاں متکلم کو اختیار بیان کرنے کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفی کے تحت ہے. اس کے مقابلے میں اگر او جس جملے میں استعمال ہوا ہے وہ جملہ مثبت ہے، جب مثبت ہوتا ہے تو اس بات کے تحت غیر معین عموم کا فائدہ نہیں دیتا ہے، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہوگا. پھر دیکھا جائے گا آگے کہ وہ جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا جہاں او کا بیان شروع ہوا تھا کہ اگر وہ جملہ خبریہ ہوگا تو پھر بیان کا حق متکلم کو حاصل ہوگا، اور اگر وہ جملہ انشائیہ ہے تو اس میں تخییر کا حق ہوگا، کبھی متکلم کو اور کبھی مخاطب کو. آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں. وفی الاثبات، اور مقام اثبات میں یتناول احدہما، دو مذکور چیزوں میں سے ایک کو شامل ہوگا، مع صفت التخییر، صفت تخییر کے ساتھ، یعنی اختیار ہوگا. مصنف نے جو مع صفت التخییر جو کہا ہے اس کا تعلق انشاء سے ہے، یعنی جب وہ جملہ انشائیہ ہوگا تو تخییر کا حق حاصل ہوگا، کبھی مخاطب کو کبھی متکلم کو. اور اگر وہ جملہ خبریہ ہے تو اس صورت میں متکلم کو بیان کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی متعین کرنے کا حق اس صورت میں متکلم کو ہوتا ہے. اس صورت میں تخییر نہیں ہوتی بلکہ بیان کا حق ہوتا ہے. تو اس مع صفت التخییر کا تعلق جملہ انشائیہ سے ہے. چونکہ آگے مصنف جملہ انشائیہ کی مثال دے رہے ہیں، اس لیے مصنف نے فرمایا مع صفت التخییر کقولہم، جیسے کہ ان کا قول خذ ھذا او ذالک، یہ لے لو یا وہ لے لو. دیکھیں یہاں او استعمال ہوا ہے اور او جس جملے میں استعمال ہوا ہے وہ مثبت ہے، تو اب دونوں کو حکم شامل نہیں ہوگا بلکہ کسی ایک کو غیر متعین طریقے پر ہوگا.
اور چونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے اس لیے اس میں تخییر اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا. تو اب مخاطب کو حق حاصل ہوگا. دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لے لو یا یہ لے لو، تو ان میں سے جس کو وہ چاہے مخاطب لے سکتا ہے. وَمِن ضرورت التخییر عموم الاباحت. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب او جملہ انشائیہ میں ہو تو اس صورت میں تخییر کے لیے ہوتا ہے، دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ جب تخییر کے لیے ہوگا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والے مخاطب کو عام اجازت ہونی چاہیے، یعنی جس کو وہ اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ معطوف علیہ کو اختیار کرے یا معطوف کو اختیار کرے، او کے ما قبل کو اختیار کرے یا او کے ما قبل کو اختیار کرے، اس کو اجازت ہونی چاہیے. اس کی مثال مصنف فرما رہے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی قسم کھائے اور قسم کھا کر توڑ دے تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس کا کفارہ تین چیزوں کو بیان فرمایا. پہلی چیز کو بیان فرما کر او کا ذکر کیا، پھر دوسری چیز کو ذکر کیا، پھر او کا ذکر کیا، پھر اور تیسری چیز کو ذکر کیا. تو جب بیچ میں او کا ذکر کیا ہے اور تین چیزوں کو بیان کیا ہے تو سامنے والے قسم کو توڑنے والے کے لیے جائز ہوگا کہ ان تینوں چیزوں میں سے جس کو اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ نہیں قسم کا یعنی قسم توڑنے کا کفارہ، اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ درمیانی درجے کا کھانا جس کو تم اپنے گھر والے کو کھلاتے ہو، یعنی نہ بہت اعلیٰ درجے کا کھانا اور نہ گھٹیا درجے کا بلکہ درمیانی درجے کا کھانا. او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا غلام کو آزاد کرنا ہے. تو تین چیزیں بیان فرمائی، یا تو کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، یا غلام آزاد کرنا. تو تینوں میں سے جس کو بھی اختیار کرے گا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ عام اجازت ہے. تو یہ آیت کریمہ بھی دلالت کر رہی ہے کہ او کیا ما قبل اور ما بعد جس کو اختیار کرے تو اس کو اختیار کرنے کا حق ہے. اور یہ اباحت کے لیے بھی ہے، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب متکلم کے مقصود کے خلاف نہ ہو تو وہ او اباحت کے لیے بھی ہوتا ہے. تو چنانچہ اگر کوئی صاحب وسعت ہے، مالدار آدمی ہے، اور اگر تینوں کو کرنا چاہ رہا ہے، کھانا بھی کھلانا چاہے، کپڑے بھی پہنانا چاہے، غلام بھی آزاد کرنا چاہے، تو تینوں کو کرنا چاہے تو تینوں کو بھی اختیار کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ متکلم کے مقصود کے خلاف نہیں ہے. تین چیزوں میں سے ایک کو ادا کرنا تو ضروری ہوگا، باقی دو جو بچیں گے وہ اس کی طرف سے نفل بن جائے گا. اور اگر کوئی ایسا مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، جس کے پاس ان تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے تو اس کا کفارہ آگے بیان فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ، کہ جو آدمی ایسا نہ پائے تو اس صورت میں وہ 3 روزے رکھے گا. اب یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ، یہ تو جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ میں تخییر تو ہوتا ہے اور یہ تو جملہ خبریہ ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ لفظاً تو جملہ خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ جملہ انشائیہ ہے. فَكَفَّارَتُهُ معنی میں فَلْيُكَفِّرْ کے ہے، یعنی وہ آدمی کفارہ ادا کرے. تو جب یہ فَلْيُكَفِّرْ کے معنی میں ہے تو یہ جملہ انشائیہ ہو گیا. آگے مصنف بیان فرما رہے ہیں وَقَدْ يَكُونُ او بِمَعْنَى حَتَّى، اور کبھی کبھی او حتیٰ کے معنی میں ہوتا ہے. اب تک جو ہم نے پڑھا کہ او 2 چیزوں میں سے ایک کی شمولیت کے لیے آتا ہے، وہ اس کے حقیقی معنی ہے. اب یہاں سے مصنف او کے مجازی معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ او کبھی کبھی مجازاً حتیٰ کے معنی میں ہوتا ہے.
اور حتیٰ کا معنی یہ ہے کہ حتیٰ کا ما قبل مغیّر ہوتا ہے، ممتد ہوتا ہے، وہ فعل چلتا رہتا ہے اور حتیٰ آ کر اس فعل کو روک دیتا ہے، اور حتیٰ کا ما بعد جو ہے وہ غائب بن جاتا ہے۔ حتیٰ کا بیان آگے مستقل طور پر آ رہا ہے۔ او مجازی معنی یعنی حتیٰ کے معنی میں اس وقت ہوگا جبکہ وہ کلام اس کی صلاحیت رکھتا ہو، مجازی معنی کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور نمبر 2 اس وقت ہوگا کہ جہاں حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو اور مجازی معنی مراد لینا صحیح ہو، اس وقت او جو ہے اپنے مجازی معنی یعنی حتیٰ کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اس کی مثال مصنف فرما رہے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس لک من الامر شیء۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی فرما دیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہو، اور گویا آپ نے آگے بد دعا کرنے کا ان کے خلاف ارادہ فرمایا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، کہ آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کو بد دعا وغیرہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ صبر سے کام لیجئے۔ او یتوب علیہم، یعنی حتی یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہو، اور آگے بیان فرمایا یا ان کو عذاب دے۔ تو یہ او جو ہے حتیٰ کے معنی میں ہے، غایت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی آپ کو صبر کرتے رہنا چاہیے، اور صبر کی حد کہاں تک ہے کہ اگر مان لو ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو عذاب دے گا، اور اگر اللہ نے ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہوگا، جب متوجہ ہوگا تو اللہ ان کو ہدایت دے گا، وہ مسلمان ہو جائیں گے، جب مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی، اس وقت صبر کی انتہا ہو جائے گی۔ تو یہ او انتہا بتلانے کے لیے حتیٰ کے معنی میں آیا ہے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، قیل کہا گیا، یعنی ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے، معناہو کہ اس کا معنی حتی یتوب علیہم ہے، لیس لک من الامر شیء، آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم، یہاں تک کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ او حقیقی معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہے، اس میں تفصیل ہے قدرے، اس تفصیل کو ہم چھوڑ رہے ہیں یہاں، اور یہاں محل جو ہے موقع یہ حتیٰ کے معنی یعنی مجازی معنی مراد لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے یہاں یہ او حتیٰ کے معنی میں ہوگا۔ قال اصحابنا لو قال لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ او کے حتیٰ کے معنی میں ہونے کی دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں ہم نے دیکھا کہ او حتیٰ کے معنی میں یعنی مجازی معنی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ کلام مجازی معنی کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی او کا ما قبل امتداد اور دراز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور او کا ما بعد غائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور وہاں حقیقی معنی مراد لینا متعذر ہو، نہیں لے سکتے ہو۔ اور تیسری بات ایک یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ عرب حضرات جب او کی ایک طرف مثبت ہو اور دوسری طرف منفی کلام ہو تو اس صورت میں او کو حتیٰ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ کسی نے کہا لا ادخل هذه الدار، میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، او ادخل هذه الدار، یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس نے پہلے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں پہلے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ دوسرے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر میں داخل نہ ہو جاؤں، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے دوسرے گھر میں داخل ہوں گا، اس کے بعد پہلے گھر میں داخل ہوں گا، اور اس نے قسم بھی کھا لی،
قسم کھا کر یہ بات کہی۔ یہاں دیکھیے او کا ما قبل جو ہے وہ امتداد کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ داخل ہونا یہ امتداد کی صلاحیت رکھتا ہے، اور او کا ما بعد جو ہے وہ غائب بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اور او کا ما قبل منفی ہے اور او کا ما بعد مثبت ہے، ایک طرف منفی ہے ایک طرف مثبت ہے۔ ایسے موقع پر عرب حضرات او کو حتیٰ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، چنانچہ یہاں او جو ہے وہ حتیٰ کے معنی میں ہوگا۔ جب حتیٰ کے معنی میں ہوگا تو کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوگا اور پہلے گھر میں بعد میں داخل ہوگا۔ چنانچہ اگر وہ اس کے خلاف پہلے گھر میں پہلے داخل ہو گیا اور دوسرے گھر میں بعد میں داخل ہوا تو وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر وہ اپنے مقصد کے مطابق دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوا اور پہلے گھر میں بعد میں داخل ہوا تو اس صورت میں وہ اپنی قسم کو پورا کرنے والا سمجھا جائے گا اور اس پر کچھ بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی قسم کو پوری کر دی۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ قال اصحابنا، ہمارا احناف نے فرمایا، لو قال، اگر کوئی کہے لا ادخل هذه الدار او ادخل هذه الدار، میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ اس گھر میں داخل ہو جاؤں، یکون او بمعنی حتی، تو او حتی کے معنی میں ہوگا۔ لو دخل الاولا اولا، یہاں تک کہ اگر وہ پہلے گھر میں پہلے داخل ہو گیا حانث تو حانث ہو جائے گا۔ ولو دخل الثانیۃ اولا، اور اگر دوسرے گھر میں پہلے داخل ہوا بر فی یمینہ، تو اپنی قسم کو پوری کرنے والا ہوگا۔ وَبِمِثْلِهِ لَوْ قَالَ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ او کے مجازی معنی میں ہونے کی، او کے حتیٰ کے معنی میں ہونے کی تیسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے دوسری مثال تھی ایسی ہی یہ مثال بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کا دوسرے کے ذمے کوئی قرض ہو، وہ ادا نہ کر رہا ہو، تو وہ آدمی کہے لا افارقک، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، او تقضی دینی، یہاں تک کہ تو میرا قرضہ ادا کر دے۔ تو دیکھیے یہاں او کا ما قبل منفی اور ما بعد مثبت ہے، ایسے موقع پر عرب حضرات اس کو حتیٰ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور کلام اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ لا افارقو کا یہ امتداد کی صلاحیت رکھتا ہے، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا، چمتے رہوں گا، تیرے ساتھ لگے رہوں گا، تو لگا رہنا دراز ہو سکتا ہے، اور او کا ما بعد غائب بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، چنانچہ یہاں او حتیٰ کے معنی میں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ لا افارقو کا او تقضی دینی، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تو میرا قرضہ ادا کر دے۔ یکونو بمعنی حتی، تو یہاں او حتی کے معنی میں ہوگا۔ یکونو بمعنی حتی تقضی دینی، تو یہاں او تقضی دینی یہ حتی تقضی دینی کے معنی میں ہوگا، میں تجھ سے جدا نہ ہوں گا یہاں تک کہ تو میرا قرضہ ادا کر دے۔ یہاں تک او کا بیان ختم ہوا، اس کے بعد حتی کا بیان شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.